آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم اپنے چینل کے توسط سے نہ صرف روحانی و جسمانی علاج بتاتے ہیں بلکہ ایسی معلومات بھی بتائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے نہ صرف دنیاوی اعتبار سے نفع بخش ہوتی ہیں بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک زبردست اور سبق آموز بات آپ سے شیئر کریں گے کہ جس میں فرشتوں نے اللہ تعالی سے ایسے 6 سوال کیے کہ جس کا جواب سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے، اور جب جواب دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہو تو حیران کیوں نہ ہوں گے، وہ تو سراپا حکمت والی ذات ہے۔ تو پیارے دوستوں، ایک حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین ایک روٹی کے پیڑے کی طرح ہے، کیونکہ زمین سے پہلے تو سب پانی ہی پانی تھا، روٹی کے پیڑے کی طرح اللہ تعالی نے اس کو گوندا اور گوند کر اس کو روٹی کی طرح پانی پر پھیلا دیا۔ تو اب چونکہ نیچے پانی تھا تو وہ ہچکولے کھاتی ہوئی ہلتی جلتی تھی۔ تو اب یہ دیکھ کر فرشتے حیران ہو رہے تھے کہ یہ زمین تو اپنی جگہ پر ٹک نہیں رہی، تو اس پر انسان کیسے آباد ہوں گے؟ تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کے سلسلے پیدا کر دیے اور پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دیں، جیسا کہ جب کوئی خیمہ ہلتا ہے اور جب اسے کیلوں سے ٹھوکا جاتا ہے تو تیز ہوا کے تھپیڑے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اللہ تعالی نے کوہ ہمالیہ اور کوہ قاف جیسے عظیم پہاڑوں کے سلسلے پیدا کر دیے۔ تو پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالی نے زمین کے ہچکولے بند کر دیے، اور ساری کی ساری زمین ایک دم ساکت ہو گئی۔ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، کہ جب فرشتوں نے پہاڑوں کی یہ طاقت دیکھی تو وہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یا رب ذوالجلال، یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ اتنی بڑی زمین کے ہچکولے بند ہو گئے، تو کیا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو لوہا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوہے کے ذریعے پہاڑ کاٹ دیے جاتے ہیں، لوہا تو پہاڑوں کے سینے تک چیر دیتا ہے، تو لوہا اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ تو اب جب فرشتوں نے لوہے کی یہ طاقت سنی تو اور حیران ہوئے۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے رب ذوالجلال، کیا لوہے سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور میری مخلوق ہے، جسے آگ کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لوہے کو آگ میں ڈال دو تو لوہا پگھل جاتا ہے، لوہا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو جب یہ بات سنی کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو اب وہ آگ کی یہ طاقت سن کر مزید حیران ہو گئے۔ تو پھر سوال کیا کہ اے رب ذوالجلال، کیا آگ سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو پانی کہتے ہیں۔ پانی اگر آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی، یہاں تک کہ گرم پانی بھی ڈال دیا جائے تب بھی آگ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ پانی تو آگ سے بھی طاقتور ہے۔ تو اب جب پانی کی یہ طاقت کو سنا تو اور حیران ہو گئے اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، کیا پانی سے بھی کوئی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور میری مخلوق ہے کہ جس کو ہوا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو ہوا کیسے لے کر پھرتی ہے۔ کشتیاں ہواؤں کے رخ پر چلتی ہیں، پانی کا رخ وہی ہوتا ہے جو ہوا کا ہوتا ہے۔ گویا غلاموں کی طرح پانی
اسی رخ پر چلتا ہے جس رخ پر ہوا چلتی ہے۔ تو اب جب ہوا کی طاقت کو سنا تو فرشتے اور بھی حیران ہو گئے اور پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، کیا ہوا سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ اللہ اکبر! اب ذرا اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے۔ فرمایا کہ ہاں، ایک اور ایسی مخلوق ہے جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے آدم کا بیٹا۔ وہ میں اور آپ ہیں جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک ہاتھ سے جب وہ صدقہ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی ہونے نہیں دیتا، یعنی اس درجے کا اخلاص ہوتا ہے کہ بالکل چھپ کر جب صدقہ نکالتا ہے تو ایسے اخلاص والے عمل کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ اخلاص کی طاقت کہ جس وجہ سے انسان ساری کائنات سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ طاقت روزے سے ملتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ اسی اخلاص کی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اخلاص کے اس درجے پر چلا جاتا ہے کہ جس میں انسان اس درجے میں کسی اور عبادت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی اخلاص کا درجہ عطا فرما دے جو اللہ کو مقصود اور محبوب ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔